السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سوشل میڈیا پر ایک بات گردش کرتی رہتی ہے کہ 40 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ تو شریعت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، ایک ایک بات شمار کراؤں گا اور اس کی تشریح کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو بات بیان کی جاتی ہے وہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ محدثین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے وسوسوں کا اندیشہ ہے کہ انسان اسی میں غسل کر رہا ہے، اسی میں وضو کر رہا ہے، تو اب غسل کرنے والے، وضو کرنے والوں کو یہ اندیشہ رہے گا کہ پتہ نہیں میرا غسل اور وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں 2 فتوے پیش کرتا ہوں، ایک تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور دوسرے علامہ یوسف بنوری ٹاؤن صاحب کا فتویٰ ہے۔ وہ دونوں فتوے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر مینشن کر رہا ہوں۔ جواب: غسل خانے میں عام حالات میں پیشاب کرنے سے وساوس کی بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے مجبوری کے علاوہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو اس پر اچھی طرح پانی بہا دیا جائے، اس سے غسل خانہ پاک ہو جائے گا۔ فقط واللہ عالم۔ دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیے، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔ ایسے غسل خانے میں غسل کرنے یا وضو کرنے سے وسوسہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں میرا غسل یا وضو صحیح ہوا یا نہیں۔ آپ لوگ غسل خانے میں پیشاب کرنا بالکل بند کر دیں، پیشاب کرنے کے لیے علیحدہ سے پیشاب خانہ یا فلش بنائیں۔ ایسے غسل خانہ میں وضو نہ کرنا چاہیے، البتہ اگر پیشاب خانہ علیحدہ ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پھر بھی کر دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا اور اس سے غریبی امیری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حدیث شریف میں، شریعت میں غریبی امیری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اغلاط العوام کی قبیل سے ہے، عام لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں صرف۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی وغیرہ کیا کرتے تھے اور 1-2 دن چھوڑ کر آپ کنگھی فرمایا کرتے تھے۔ تو کنگھی چاہے ٹوٹی ہو چاہے صحیح سلامت ہو، اگر استعمال کے لائق ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس سے غریبی امیری پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ حدیث شریف میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی وجہ علماء کرام نے، محدثین کرام نے یہ لکھی ہے کہ یہ نہیں جو ہے، یہ منع کرنا شفقت کے طور پر ہے، یعنی ٹوٹے ہوئے برتن اگر کوئی استعمال کرے گا، منہ لگا کر پانی پیے گا اس سے، تو زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے غالباً حدیث شریف میں اس بات سے منع کیا گیا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں۔ البتہ اگر ان کو درست کر لیا جائے، صحیح سلامت کر لیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر لیا جائے، استعمال کے قابل بنا دیا جائے، تب تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہت اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ مینشن کر رہا ہوں، علامہ یوسف بنوری ٹاؤن صاحب کا فتویٰ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا برتن، پیالہ، گلاس وغیرہ جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے منہ لگا کر اسے استعمال کرنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، لہذا ٹوٹے ہوئے برتن کو اس طور پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ لیکن اہل علم نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ ممانعت بطور شفقت و مہربانی ہے، جیسے اسلام میں نہیں ارشادی کہا جاتا ہے، یعنی ممانعت میں یہ پہلو ملحوظ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے کی صورت میں منہ زخمی ہو جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے، لہذا اس برتن کی جو جگہ نہ ٹوٹی ہو اس جگہ سے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح وہ برتن جسے منہ لگائے بغیر اس طور پر استعمال کیا جائے جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو، یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر ٹوٹے ہوئے برتن کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو تو اسے استعمال کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی ٹوٹا ہوا برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا برتن موجود نہیں ہے۔ اور اگر ٹوٹے ہوئے برتن کی اصلاح و مرمت کے بعد اسے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہو تو بعد از اصلاح کے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور برتن موجود ہو لیکن ٹوٹا ہوا برتن ٹوٹی ہوئی جگہ سے نقصان سے بچتے ہوئے استعمال کیا جائے تو اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ خلاف اولیٰ ہے۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، عن ابی سعید الخدری انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من ثلمۃ القدح وان ينفخ فی الشراب۔ اس حدیث شریف میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کیا گیا اور اس کی پوری وضاحت محدثین کرام کی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، لیکن یہاں کہیں بھی غریبی امیری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے بھی غربت نہیں آتی۔ نمبر 4، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔
دیکھیے گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوڑا کرکٹ اس طور پر گھر میں رکھیں کہ گندگی وغیرہ نہ ہو، یعنی صفائی ستھرائی پر کوئی فرق نہ پڑے، ایک سائیڈ میں اس کو رکھیں اور جب زیادہ ہو جائے تو اس کو پھینکوا دیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس سے بھی غریبی اور امیری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک فرمانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جس کو حسن سلوک ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال رشتہ داروں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے سل من قطعک، کہ جو تم سے توڑنا چاہے اس سے بھی جوڑ کر رکھو، یعنی رشتے ناطے جوڑو، ان سے توڑو مت۔ اس بات کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی حدیثوں میں، کئی احادیث میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ رشتے ناطے جوڑ کر رکھنے چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی لڑتا ہے تو گنہگار ہوگا، امیری غریبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 6، بائیں پیر سے پیجامہ پہننا۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے چیزوں کو استعمال کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو پیجامہ بھی آپ داہنی جانب سے شروع کرتے تھے اور جوتا یا چپل وغیرہ جو پہنتے تھے داہنی جانب سے پہل کرتے تھے، تو اس لیے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بائیں پیر میں پہلے پہن لیتا ہے تو اس کو خلاف سنت کہا جائے گا، لیکن اس سے غریبی امیری پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 7، مغرب عشاء کے درمیان سونا۔ دیکھیے علماء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان اگر سوئے گا تو عین ممکن ہے اس کی عشاء کی نماز یا جماعت چھوٹ جائے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا تعلق غریبی امیری سے نہیں ہے، اس سے بھی غریبی نہیں آتی۔ نمبر 8، مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ دیکھیے مہمان آنے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مہمان اپنی روزی خود لے کر آتا ہے، تو آپ اپنی وسعت کے مطابق مہمان پر خرچ کریں، اس کو اچھے سے اچھا کھلائیں، اس کی مہمان نوازی اچھے انداز سے کریں، اس کا اکرام کریں، یہ حدیث شریف میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے، لیکن اس کا تعلق کوئی امیری غریبی سے نہیں ہے، اس سے بھی غربت نہیں آتی۔ نمبر 9، آمدنی سے زائد خرچ کرنا۔ دیکھیے اسے تو صرف بیوقوفی، حماقت اور ناسمجھی کہا جائے گا، آمدنی سے زائد تو ویسے بھی انسان کو نہیں خرچ کرنا چاہیے، اس سے بھی امیری غریبی کا تعلق کوئی شریعت میں نہیں ملتا۔ البتہ اگر کوئی خرچ کرے گا آمدنی سے زیادہ تو ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں میں وہ خود بخود فقیر ہو جائے گا۔ نمبر 10، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ دیکھیے دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی منادی نہیں ہے، لیکن اگر یہ طریقہ غیر مہذب لگتا ہو، آپ کئی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کو اچھا نہیں محسوس ہو رہا، تو آپ صحیح طریقے سے جو ہے کھانا کھائیں کہ دیکھنے والوں کو تکلیف نہ ہو کوئی، لیکن اس کا بھی تعلق غریبی امیری سے کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے 10 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے شمار کرائی ہیں، اگر میں 40 باتیں ایک ساتھ شمار کرا دوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ پہلی قسط ہے، دوسری قسط میں انشاءاللہ 10 باتیں اور شمار کرائی جائیں گی، اس طرح تمام باتیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں یہ اغلاط العوام کی قبیل سے ہیں، یعنی عام لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کو اغلاط العوام نام دیا ہے، کہ عام لوگوں کی غلط فہمیاں۔ آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی باتیں، وہ باتیں جن کو شریعت کا لیبل دیا جا رہا ہے کہ یہ شریعت میں، حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کوئی بھی ایسی بات شیئر نہ کیا کریں جو آپ کے سامنے آئے جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ تو جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان سے بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ ان سے غریبی آتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں یہ چیزیں نہیں رکھنی چاہیے، وہ چیزیں نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو تحقیق کے ساتھ کوئی بات معلوم ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے، پھر آپ اس کو آگے شیئر کریں، ورنہ نہیں۔ رب کائنات ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔